20ویں صدی میں، یعنی جو گزر گئی 1900 اور 21ویں صدی میں جو یہ تو اس میں 2 واقعے ہیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں، اب سن مجھے نہیں یاد، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں یونان کے کورٹ میں ایک کیس دائر ہوا 5000 برس پہلے، 2500 برس پہلے مرنے والے کے سلسلے میں۔ سقراط ایک بہت بڑا حکیم تھا، بہت بڑا دانشور تھا، اسکالر تھا، عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا سقراط، جس کو انگریزی میں سیکریٹیز کہتے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ سے کسی معاملے پر اس سے اختلاف ہو گیا۔ یہ عالم تھا، اسکالر تھا، یہ صحیح بات کہہ رہا تھا۔ بادشاہ تھا، عالم نہیں تھا۔ وہ بادشاہت کی ضد میں غلط بات کہہ رہا تھا۔ اس نے عالم سے، اسکالر سے یہ بات کہی کہ تم میری بات کو یس کرو، جو میں کہہ رہا ہوں، میں بادشاہ ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں کہو، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم ہوا کرو بادشاہ، میں غلط کو صحیح نہیں کہوں گا، میں غلط کو صحیح نہیں کہوں گا، تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو اس نے یہ کہلوایا کہ دیکھو، یا تم میری بات کو صحیح مانو، اور نہیں تو میں تمہیں پیالہ بھجوا رہا ہوں جو زہر کا ہے، وہ تم پی لو۔ 2 باتوں میں سے ایک بات، ادھر آر، یا تم میری بات پر یس کرو اور یا زہر کا پیالہ پیو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، غلط بات کو صحیح کہنا میرے لیے مشکل ہے، زہر کا پیالہ پی لینا مشکل نہیں ہے۔ میں زہر کا پیالہ پی لوں گا سچائی کے نام پر، لیکن بادشاہ کے دباؤ میں آ کے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہہ دوں، یہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ اس نے اپنے آدمی بھیجے، آفیسران، اور پیالہ بھیجا زہر کا، اور کہا جا کے اس سے پھر پوچھ لو دبا، اگر وہ یس کرتا ہے تو پیالہ واپس لے آنا زہر کا ہمارا، اور اگر نو کرتا ہے تو پیالہ پلا دینا اسے۔ وہ لوگ پلاتے کیا، وہ اٹھا کے خود ہی پی گیا، خود ہی وہ اٹھا کے پی گیا۔ تو پی گیا تو مر گیا، ظاہر ہے بھائی، جب زہر کا پیالہ پی گیا تو مر گیا، مر گیا۔ پوچھنے والا کون تھا؟ بادشاہ نے بھیجا تھا زہر کا پیالہ۔ انکوائری کون کرتا؟ تحقیقات کون کرتا؟ بولتا کون؟ کس کو زندگی پیاری نہیں تھی؟ ختم ہو گئی بات۔ یہ 500 ایئرس BC تھا، یعنی حضرت عیسیٰ سے 500 برس پہلے۔ یہ آدمی جو تھا، یہ حضرت عیسیٰ سے 500 برس پہلے تھا۔ اب 19ویں 20ویں صدی میں یونان کے کورٹ میں سقراط کے قاتل کے خلاف کیس دائر ہوا۔ نہ قاتل زندہ، نہ مقتول زندہ، باقاعدہ کیس لڑا گیا، باقاعدہ پورا جو کورٹ کا پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا، اور جج نے باقاعدہ ججمنٹ لکھا کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں۔ وہ پولیس میں بھیجا گیا، پولیس نے رپورٹ لگائی کہ وہ مر چکا ہے، کیس داخل دفتر کیا گیا، لیکن پورا پروسیجر باقاعدہ ہوا۔ جب ہم نے یونانیوں سے پوچھا تم تو بڑے پڑھے لکھے مشہور ہو، یہ کیا کھیل کھیلا تم نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، وہ بھی ایک یونانی تھا جس نے اس کو قتل کیا تھا، ہم بھی یونانی ہیں، لہذا ہم کیس دائر کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں جو عالم کو قتل کر دیں، ہم وہ سے ہیں جو عزیزان گرامی۔ اس مجلس کو پڑھنے اور اس اشرے کو پڑھنے میں میری بھی یہی اسپرٹ ہے کہ جنہوں نے آل رسول کو قتل کیا وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، لہذا ہم کیس دائر کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم وہ سے مسلمان نہیں ہیں۔
عزیزان گرامی یہ گزشتہ صدی کا کیس تھا، یعنی 1900 کچھ میں یہ کیس دائر ہوا تھا اور یہ فیصلہ ہوا۔ اب آئیے میں آپ کو نیا کیس سناتا ہوں جو آج تک میں نے اس ممبر سے نہیں پڑھا۔ آپ کے پڑوسی برابر کے ملک میں اسی سال سن 11 ہجری میں، سن 11 عیسوی میں، 2011 میں ایک زبردست موومنٹ چلا کہ ان کے سابق وزیر اعظم جن کو پھانسی دے دی گئی تھی، اس کیس کو دوبارہ کھولا جائے اور انکوائری کی جائے کہ وہ کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا کہ واقعاً صحیح تھا۔ صورتحال یہ ہے کہ جس صدر نے پھانسی دلوائی تھی ضیاء الحق، وہ بھی زندہ نہیں ہیں۔ جن کو پھانسی دی گئی تھی بھٹو، وہ بھی زندہ نہیں ہیں۔ جس جج نے پھانسی کی سزا لکھی تھی مولوی مشتاق، وہ بھی زندہ نہیں ہیں۔ لیکن ان کی پارٹی جو ہے اس نے حکومت سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے آدمی کو سیاسی طور پر مجبور کر کے پھانسی دی گئی، لہذا سر نو واقعے کی انکوائری ہو، اور اتنا دباؤ بڑھایا کہ حکومت کو مجبور ہونا پڑا اس کیس کو دوبارہ کھولنے کے لیے۔ اس کا فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے لیکن وہ کیس کورٹ کے اندر موجود ہے، ابھی انتظار ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا۔ لیکن اس کا اندازہ ہو گیا کہ جس کی پارٹی کا قتل ہوتا ہے وہ انکوائری اور ویام نے یہ ہے معاملہ آج کہ وہ کیس دوبارہ کھل گیا اور عدالت نے اس کو کھول دیا۔ ایک پروسیجر ہے عدالت کا، اس میں اپنا چلتا رہے گا، جو کچھ بھی فیصلہ ہو، جو کچھ بھی سامنے آئے، اس سے بحث نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے واقعے جو ہوتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے دنیا میں۔ یہ میرا مطالبہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے کہ 1400 برس کے بعد یہ کون سا مطالبہ لے کے آئے ہیں۔ دور ظلم تھا، دور مصیبت تھا، دور بنی امیہ تھا، دور بنی عباس تھا، ظالم و جابر بادشاہوں کا دور تھا، ہم چپ تھے۔ اب سیکولر اسٹیٹ میں بھی زبان نہ کھولے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلا مسئلہ جو تاریخ نے ناانصافی کی ہے اور دھاندلی کی ہے، ہمیں اس کی انکوائری کرنا۔ آئیے میں ایک ایک چیز پڑھتا جاؤں گا اور ایک چیز سامنے آتی چلی جائے گی اور حق و باطل کا فیصلہ ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بنی امیہ کے ہاتھوں بکے ہوئے مورخین نے، جن کے قلم بنی امیہ کی دولت نے خرید لیے تھے، ابو طالب کو کافر لکھا کہ ابو طالب کافر تھے، اور یہ بھی اقرار کیا کہ انہوں نے پیغمبر کو پالا تھا۔ دیکھیے مورخ کی چلت پھرت دیکھیے، رسول اللہ کو پالا تھا مگر کافر مرے، اور مرتے وقت رسول اللہ اپنا کان ان کے منہ کے پاس لے گئے اور کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے۔
مگر انہوں نے نہ پڑھا. یہ داڑھی ہلا ہلا کے کہتے ہیں مورخین کہ نہ پڑھا. نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا. جیسے دوسرا کان ان کا لگا ہوا تھا. یہ سن رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کہا کہ چونکہ رسول کا پالا ہے لہذا اللہ نے عذاب میں ان کے تخفیف کر دی ہے. عذاب میں تخفیف کر دی ہے. اب گھٹایا کیا ہے عذاب؟ یہ بھی سن لیجیے کہ وہ جہنم میں گٹو گٹو کھڑے ہوں گے. پورے نہیں، گٹوں تک پیر کے وہ جہنم میں کھڑے رہیں گے. لیکن اس آگ کی گرمی سے ان کا دماغ اس طرح پک رہا ہوگا جیسے پتیلی پکتی ہے آگ کے اوپر. یہ رسول کو پالنے کا اللہ کریم انعام دے رہا ہے. اور ذرا یہ دیکھیے آپ کہ یہ مورخین اسلام ہو کہاں تک آئے. تاریخ کا ایک رخ دیکھیے. یہ حدیثیں جو گڑھی جاتی تھیں یہ ایک نہیں گڑھی جاتی تھی، یہ جوڑا جوڑا گڑھی جاتی تھی. دونوں کا انعام ملتا تھا. ایک تو یہ سن لیا آپ نے کہ ابو طالب کافر تھے. اب دوسری سنیے. دوسری حدیث یہ ہے کہ ابو سفیان مومن تھے. جب ابو سفیان مومن تھے، جب تک کافر رہے جب تک تو ٹھیک ہے، انہوں نے رسول کی مخالفت کی. لیکن جس دن کلمہ پڑھ لیا اس دن سے مخلص اسلام ہو گئے اور اس کے بعد وہ مومن مرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا علمی اضافہ فرمایا ہے. تو بھائی اسی بات کے اوپر معاملہ بھی فیصل ہو جائے میرے خیال میں. اب جھگڑا آگے نہ بڑھے، یہی پر فیصل ہو جائے اور سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ پالنے والے جتنے مومن ہیں سب ایک ساتھ رہیں، جتنے کافر ہیں سب ایک ساتھ رہیں.